آج بھی ہمیشہ کی طرح زبردست آئیڈیاز لے کر آئی ہوں جس سے آپ کی زندگی آسان ہوگی، آپ کے وقت اور پیسے کی بھی بچت ہوگی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی والے سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسا ولاگ صفائی کا جو میری بہنیں بہت پسند کریں گی، ان کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی ہارڈ کام ہے، بہت ہی ہم عورتوں کے لیے بہت ہی کام ہوتے ہیں۔ آج میں نے بھی سوچ لیا کہ میں آج کچن کی صفائی کر کے ہی رہوں گی۔ آج میں صبح بالکل بھی نہیں سوئی، بچوں کو اسکول چھوڑ کے بھیج کے تو میں سوئی نہیں۔ میں نے کہا آج میں صفائی کروں گی۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اوپر والے پورشن میں نا ہماری کھڑکی کھلتی ہے گلی کی طرف، تو اس سے ساری جو مٹی ہے ہماری، کوئی بھی اندھیری وغیرہ، اب گرمیوں کا موسم شروع ہے تو اندھیری وغیرہ آتی ہے تو مٹی جو ہے ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آج میں سوؤں گی نہیں، آج میں اپنے گھر کی صفائی کروں گی اچھی طرح سے۔ کچن وغیرہ یہ دیکھیں میرے سے ویم زیادہ ڈال گیا ہے، تو یہ دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے کچن کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر کچن گندا ہو نا تو سارا گھر گندا لگتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کچن کی پہلے صفائی ہونی چاہیے۔ اگر ہم رات کے برتن جو رات کو ہی دھو کے سوئیں تو ہمارا گھر جو ہے بہت ہی صاف رہے، صبح ہمارے اتنے کام نہ ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کے برتن بھی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی دھوتے نہیں ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور صبح ہمارے اور برتن پھیلے ہوتے ہیں، صبح کے ناشتے کے بھی ساتھ مل جاتے ہیں، وہ ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا وقت ہم نکالیں اور کچن کی جو صفائی ہے رات کو کر کے سوئیں اور صبح کی صبح کریں، تو اس طرح ہمارا جو کام ہے نا وہ کام ہو جائے گا اور ہمیں ٹائم بھی کافی ملے گا۔ سب سے پہلے تو میں صبح اٹھی ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجا ہے، اس کے پیپر تھے، 4 کلاس میں پڑھتی، تو میں نے اس کو ناشتہ وغیرہ دے کے اس کو اسکول بھیج دیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ بچوں کی اسکول چھوڑ کے نا تو پھر لیٹ جاتی ہوں، لیکن آج میں نے کہا میں صفائی کر لیتی ہوں۔ میں بھی ڈیٹ مان کے صفائی نیند تو آئی ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا آج میں صفائی کر لیتی ہوں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ شیلف صاف کروں گی۔ کچن ہمارا صاف ہو تو سارا گھر ہی صاف ہمیں لگتا ہے، تو سارے برتن وغیرہ میں آپ دھو لوں گی۔ یا کچن کی صفائی ڈیپ کلیننگ کریں گے۔ سب سے پہلے تو چولہے کو اچھی طرح سے چمکائیں گے اور دیکھتی ہوں نیچے الماریوں پہ جو ہے نا یہ پانی وغیرہ نہ لگے، کیونکہ یہ لکڑی کی ہیں، یہ پھول جائیں گی، تو اوپر سے مجھے صفائی کرنی ہوگی۔ جلدی اس کپڑے سے یہ سارا جو ہے مٹیریل صاف کرنا ہوگا۔ اس کی دیواریں بھی صاف کریں گے کچن کی۔ تو یہ ہمارے اوپر والے پورشن کا کچن ہے، نیچے تو میرا چھوٹا سا کچن ہے، یہ اوپر بھی ہم نے بنایا ہے۔ کبھی ہم اوپر کوکنگ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ولاگ وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنانی ہے، تو یہ اوپر میں ادھر کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ روشنی بھی کافی پڑتی کیونکہ یہاں پہ کچن کی کھڑکی ہے بڑی ساری، تو لائٹ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور میں ویسے ہی ویڈیو یہاں پہ بنا لیتی ہوں۔ تو یہ میرا جو چینل ہے آپ نے اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، دوستوں میں شیئر بھی کرنا ہے، اور آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ڈیلی صفائی کی ویڈیو، ڈیلی ولاگ جو بھی ہم گھر میں پکاتے ہیں وہ میں آپ کو اس چینل پہ دکھاؤں گی، اور آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ڈیلی میرے جو ولاگس ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کپڑے سے اچھی طرح سے اپنے کچن کی شیلف کو جو ہے نا چمکا دیا ہے۔ تو ہم عورتوں کے جو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، زیادہ کام ہمارے کچن کے ہوتے ہیں۔ کچن کا کام ہمیں پہلے صفائی، میں تو سب سے پہلے صفائی کرتی ہوں، اس کے بعد کھانا پکانا میرے جو ہے نا ایزی لگتا ہے۔ پہلے صفائی میرے کچن کی ہونی چاہیے۔ گندے کچن میں بالکل کھانا نہیں پکا سکتی۔ پہلے صفائی کروں گی، پہلے برتن دھوؤں گی، پہلے اچھی طرح سے کچن صاف کروں گی، اس کے بعد میں جو ہے نا کچن کے میں ناشتہ وغیرہ جو بھی کام ہے وہ کروں گی دوسرے۔ تو یہاں پہ سارے اس ٹائم سو رہے ہیں، تو میں نے کہا میں اپنے ولاگ بھی بنا لیتی ہوں اور ساتھ اپنے کچن کی صفائی بھی کر لیتی ہوں۔ دیکھیں مائکرو ویو اوون کے اوپر بھی کافی ساری ڈسٹ اور مٹی ہے کیونکہ یہ کھڑکی کی وجہ سے ساری۔ تو اب گرمیوں کا موسم ہے تو اب آندھی وغیرہ آتی ہے تو میں شیشہ ویسے تو بند رکھتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ مٹی آ جاتی ہے ہمارے گھر میں، اور مجھے تو صفائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس طریقے سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب تقریباً 10:30 کا ٹائم ہونے والا ہے، اور میں نے اپنے میاں کو آفس بھی بھیجنا ہے، ان کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے ابھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جلدی سے میں یہ جو ہے نا 1 گھنٹے کا ہی کام ہے، یہ میں جلدی سمیٹ لوں اور اس کے بعد میں نیچے جاؤں اور دوسرے کو بھی ناشتہ وغیرہ دے دوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہر چیز کو میں نے صاف کر کے رکھنا ہے، چمکا کے رکھنا ہے۔ ویسے بھی آج نا ہمارے گھر کوئی مہمان بھی آنے لگے ہیں، میری کزن ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی میں نے تیاری
تیاری کرنی ہے، مطلب گھر بھی صاف کر لے، کوئی کھانا وغیرہ بھی پکانا ہے. وہ کافی دنوں بعد آ رہی ہیں تو میں نے ان کے لیے بھی کوئی کھانا وغیرہ پکانا ہے، کوئی چیزوں کی تیاری کرنی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں برتن بھی میں دھو لی. اگر یہی برتن میں نے رات کو دھوئے ہوتے نا تو آج مجھے اتنا زیادہ کام نہ ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ رات کی جو ڈنر کے برتن ہیں، رات کو کھانے کے برتن رات کو ہی ہم دھو کے سوئیں اور کچن کو صاف کر کے سوئیں. تو کافی سارا کام جو ہے نا ہمارا نپٹ جاتا ہے جب ہم رات کو برتن رات کے ہی دھو کے سوئیں. تو بہت کام ہوتا ہے صبح کے ٹائم. تو سب سے پہلے تو اٹھ کے آپ نے برتن سمیٹنے ہوتے ہیں، برتن سمیٹ کے آرام سے کچن میں ناشتہ بنا لیں. ناشتے کے برتن پھر بہت کام ہوتے ہیں، اگر رات کے اور ناشتے کے دونوں کے برتن مل جائیں نا تو پھر کام بہت ہیوی ہو جاتا ہے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ایسے میری بہنیں نہ کیا کریں کہ رات کے برتن کچن. ویسے تو رزق کا بھی گھاٹا ہوتا ہے، رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے. اگر رات کو ہم برتن اس طرح سے کھلارے کر کے کچن میں سوئیں نا تو رزق کا بھی گھاٹا ہے، رزق نہیں آتا گھروں میں. تو صفائی کر کے ہمیں سونا چاہیے اور برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا چاہیے رات کے وقت. اور کوئی بھی پانی وغیرہ اس کو ڈھک کے رکھیں، ڈھانپ کے رکھیں. پانی کو کبھی بھی آپ نے ننگا نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. پانی کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھنا ہے. جو پینے والا پانی ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ کے کچن میں تو اس کو آپ نے رات کے وقت ہی ڈھانپ دینا ہے، اس کو کھلا نہیں رکھنا. تو اس لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے برتن وغیرہ دھو کے آج میں نے اپنی امی کے ساتھ بازار بھی جانا ہے، کیونکہ میری امی کا گھر بھی میرے گھر کے ساتھ ہی ہے. تو وہ جب بھی بازار جاتی ہیں نا مجھے ساتھ لے کے جاتی ہیں. کوئی بھی چیز انہوں نے خریدنی ہو تو میری امی جو ہے نا وہ میرے مطلب مشورے سے کوئی چیز ان کے مشورے سے میں لے لیتی ہوں، وہ میرے مشورے سے لے لیتی ہوں. شکر اللہ کا یہ کہ میری امی کا گھر جو ہے نا میرے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر چھوڑ کے تو ان کے گھر میں ان کا حال چال پوچھ لیتی ہوں. ابھی میں نے برتن دھو کے تو صبح کے وقت اپنی ماں کے پاس بھی جانا ہے، ان کے پاس بھی بیٹھنا ہے، ان کو بھی وقت دینا ہے. آپ ضرور اپنے بوڑھوں کو، اپنے ماں باپ کو ضرور وقت دیا کریں، کیونکہ ماں باپ جب ساری زندگی ہمیں پالتے ہیں تو اتنا ہمارا دھیان رکھتے ہیں بچپن سے لے کے بڑے تک. اور جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اکیلا. تو ہمیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کو ضرور وقت دینا چاہیے. میں نے کافی لوگوں کے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس بچے ان کے نہیں بیٹھتے اور وہ اسی طرح ان کی تھک جاتی ہیں آنکھیں دیکھ دیکھ کے کہ کب میرے بچے آئیں میرے پاس اور میرے حال چال پوچھیں اور میرے پاس بیٹھیں. آپ خدایا ان کو پیسہ نہ دیں، ان کا حال چال تو پوچھ لیا کریں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کی خدمت کریں. اسی میں ہماری جنت ہے، ہمارے ماں باپ کے قدموں میں ہی ہماری جنت ہے. اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھا کریں. اور جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کل کو انہوں نے بھی ہمارے لیے اس طرح محنت کی ہے. ہم اپنے بچوں کو ایک منٹ نہیں چھوڑتے، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمارے لیے ایسے ہی محنت کی ہے. اب ہم کیوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کا کیوں نہ دھیان رکھیں. میرا باپ تو نہیں رہے اس دنیا میں، لیکن میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتی ہوں. اپنی ماں کے پاس وقت اس کے دیتی ہوں، ان کو وقت دیتی ہوں، ان کے پاس جاتی ہوں، ان کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کا حال چال پوچھتی ہوں. تو میں کن باتوں میں چلی گئی. آپ بھی کہیں گے کہ ولاگ بناتی ماں کو لے آئیے، لیکن یہ بھی بہت ضروری تھا آپ سے شیئر کرنا کہ اپنے ماں باپ کا دھیان ضرور ہمیں رکھنا چاہیے. اتنے میں دیکھیں میں نے سارے برتن بھی دھو لیے ہیں، تھوڑے سے اب رہ گئے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے گھر چھوٹی سی دعوت ہے، میری کزن آ رہی ہے تو میں اس کے لیے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا ڈشز ہونی چاہیے. کوئی رشتہ دار آئے تو اس کے لیے کیا کیا ہمیں بنانا چاہیے. ایک دو ڈشز بنا لیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. کافی دنوں بعد آ رہی ہیں، مہینوں بعد آ رہی ہیں. تو مجھے آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ کیا کیا میں بناؤں اس کے لیے. تو اگر آپ کے پاس کوئی نئی ڈش ہے یا کوئی نیا کھانا ہے تو مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، کہ میں وہ بنا سکوں. تو بیٹیاں جو ہے میری وہ بڑی ہیں تھوڑی سی، تو وہ یونیورسٹی اور کالج گوئنگ ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں، تو سارا میں نے ہی کرنا ہے، میں ہی بناؤں گی. تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا میں ان کے لیے مطلب کھانے میں بناؤں. تو آج میرا دل ہے کہ میں کڑاہی گوشت بنا لوں. کڑاہی بھی اچھی لگتی ہے، افغانی کڑاہی یا اس طرح کی کڑاہی بنا لوں. ساتھ کوئی سالن بنا لوں دوسرا سمپل، کوئی کڑھائی یا میٹھے میں کچھ بنا لوں. آپ نے ضرور مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ عورتیں جو ہیں نا یہ خود اپنے کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہیں، خود یہ کھلارے کرتی ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ جہاں سے آپ نے چیز اٹھائی ہے وہیں پہ واپس رکھے تو وہ ضرور ایسا ہی کرے گا. وہ ضرور اپنی ماں کی بات سنے گا. بیٹا ہے تو وہ بھی سنے گا. اور ہم خود ہی اپنے بچوں کو بری عادتیں ڈالتے ہیں کہ ناشتہ کیا اور برتن وہیں پہ پھینک دیے. وہی بچہ جو ناشتہ کر رہا ہے وہی اٹھا کے اپنے برتن دھو کے رکھ کے آئے تو اتنا کھلارا دوسروں کے لیے نہ پڑے، دوسروں کو نہ دھونے پڑے. ہر بندہ اپنا کام جو خود کرے تو ہمارے کام بہت جلدی ہو جائیں. ہر بندے کے پاس وقت ہوگا پھر، ٹھیک ہے.
तो एक ही जो औरतें होती घर की वो काम कर कर के थक चुकी होती हैं, दूसरों को भी, दूसरे मेंबर्स को भी चाहिए कि लोगों को चाहिए कि साथ वो मिल के उनके काम करवाएं, उनकी हेल्प करवाएं, ताकि सारे काम जो आसानियाँ पैदा हों उनके लिए भी, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान के लिए आसानी पैदा करे, जहाँ से मतलब वो कर सकता है आसानी पैदा, आसानियाँ पैदा करना है में ही बरकत है। और जो आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। देखें, अगर आप नेकी कर रहे हैं और नेकी आपने कुएं में भी डाल देंगे ना, उसका भी सिला आपको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। अगर आप नेकी कर रहे हैं और कुएं में डाल रहे हैं, अगर आप नेकी छुप के कर रहे हैं ना, उसका भी सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। ये मैंने आजमाया हुआ है कि नेकी करें और छुप के करें, अल्लाह ताला ज़रूर उसका सिला देंगे आपको। ठीक है, तो आज की जो व्लॉगिंग है आपने मुझे बताना है कि इस तरह की वीडियो अगर मैं आपके लिए बनाती हूँ तो आपको पसंद आती हैं कि नहीं आती। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरी भतीजियाँ, मेरी भांजियाँ देख रही हैं, सभी मुझे बताएं कि आपको ये मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है। ठीक है, इतने में मैंने देखे सारे काम अपने निपटा लिए हैं और अब 11 का टाइम हो रहा है और अब मैंने जाके नाश्ता वगैरह देना है, करना है। तो ये मेरा शुक्र है कि काम ऊपर वाला जो है सुबह के टाइम ही सारा हो गया, वरना 1-2 बज जाते मुझे ये काम करते करते। तो मैंने नींद जो है मतलब कि छोड़ के अपने जो काम है वो समेटे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी वीडियो लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें दोस्तों में। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।